بات سن کر تو میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان دونوں نے گردن جھکا لی تھی۔ پھر جب چہرہ اوپر کیا تو یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ جو وہ نظر آتے تھے وہ ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان کی آنکھوں کی رنگت کے ساتھ ساتھ ان کا چہرہ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگے، ہم اس برابر والے گھر میں برسوں سے رہتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے شادی کی اور اپنے 11 بچے پیدا کیے۔ جب بچے چھوٹے تھے تو ہم خاموشی سے اس گھر میں رہ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، آس پاس کے لوگوں کو ہمارے اس گھر میں رہنے کا معلوم ہو گیا، اور ہمارے بچے شرارتی بھی بہت تھے، جس کی وجہ سے اس گھر سے اکثر آوازیں آتی رہتی تھیں۔ لیکن تم پریشان نہ ہونا بی بی، تم نے ہماری بہت مدد کی۔ ہمارے بچے جس چیز کی فرمائش کرتے ہیں ہمیں پورا کرنی پڑتی ہے۔ اس دن بھی وہ تمہارے گھر سے کھانے کی خوشبو محسوس کر کے تمہارے گھر نیاز کھانے آ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے گھر جاتے ہی ضد کی کہ ہمیں ایسا ہی کھانا روزانہ چاہیے۔ جبھی ہم آپ سے کھانا پکوا کر لے جاتے تھے، لیکن اب ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے۔ اگر کل کو لوگوں نے یہ مکان گرا دیا تو ہم سارے ہی اس کے نیچے دب کر مر جائیں گے۔ اسی لیے یہ گھر آج ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن تمہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو یا مدد کی ضرورت ہو تم ہمیں یاد کر لینا، ہم تمہاری مدد کرنے پہنچ جائیں گے۔ تم ایک مہربان عورت ہو، بنا کسی کو کچھ کہے ہماری بات مان کر ہمارے دل میں اچھی خاصی جگہ بنا لی ہے۔ اب ہم تمہیں کبھی نہیں بھول پائیں گے، اسی لیے ہم آج رات کو ہی یہ گھر چھوڑ کر اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ جس طرح خاموشی سے وہ آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، لیکن مجھے حیران و پریشان چھوڑ گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے گلی میں جھانک کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اچانک ہی اس گھر سے شور اٹھا اور قدموں کے چلنے کی آوازیں میں اپنے کانوں سے سن سکتی تھی۔ وہ میرے سامنے سے گزر گئے اور جاتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر مجھے یوں دیکھا جیسے وہ میرا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ میں انہیں نہیں جانتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کے یوں جانے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر پورے 3 دن تک میں سو نہ سکی تھی اور مجھے سخت بخار ہو گیا تھا۔ میری تینوں بیٹیاں میرے آس پاس بیٹھی رہیں، مجھے پریشانی سے کہتی کہ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کس بات کی اتنی پریشانی لی ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ جس کی مدد سے میں اتنے سالوں سے ان کو پالتی آ رہی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب ایک بار پھر سے زندگی کی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ دوسرے دن پھر لوگوں کا ایک ہجوم آیا اور بلڈرز والے کو بلا کر اس پوری بلڈنگ کو گرا دیا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، اچھا ہوا اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے چلے گئے، ورنہ نہ جانے ان کا کتنا نقصان ہو جاتا۔ پھر میں نے سنا کہ کسی شخص نے یہ جگہ خرید لی تھی اور وہ یہاں پر ایک بنگلہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب مولوی کو بلا کر یہ جگہ دکھائی گئی تو اس نے کہہ دیا تھا کہ یہاں پر کسی بھی ایسی ویسی چیز کے اثرات نہیں ہیں۔ اب جس شخص نے یہ جگہ خریدی تھی وہ مولوی صاحب کی بات سن کر مطمئن ہو گیا تھا اور جلدی ہی یہاں پر اپنا گھر تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ اب میری دونوں بڑی بیٹیاں جوان ہو کر انٹر کر چکی تھی اور ایک اسکول میں پڑھانے لگی تھی۔ میری آنکھوں کی بینائی بھی اتنی نہ تھی کہ میں اب سلائی کر سکتی، اسی لیے بامشکل گھر کے کام کاج ہی کرتی تھی۔ چھوٹی والی ابھی میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ میں سوچتی بڑی والی کی شادی کر کے اسے اپنے گھر سے رخصت کر دوں۔ آخر کو تینوں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اگر کل کو مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر بھلا میری بیٹیوں کی ذمہ داری کون اٹھاتا؟ جس کرائے کے گھر میں ہم رہتے تھے وہاں کا مالک مکان بہت مہربان انسان تھا، اور جس کرائے میں ہم اس گھر میں رہنے آئے تھے آج تک اس نے اس کرائے کو بڑھایا نہیں تھا۔
بلکہ ابھی تک وہ اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود ہم سے وہی کرایہ وصول کرتا تھا۔ یوں ہی تھوڑا وقت گزر گیا۔ اب میں نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کے جہیز کے لیے تھوڑا تھوڑا سامان بنانا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف جس برابر والے گھر کو گرایا گیا تھا وہاں پر بھی تعمیرات کا کام چل رہا تھا۔ جلد ہی ایک شاندار بنگلہ بننے والا تھا، کیونکہ وہ آدمی اچھا خاصا رئیس تھا۔ لاکھوں روپے لگا کر وہ اس جگہ پر ایک شاندار بنگلہ بنا رہا تھا۔ پھر تھوڑے دنوں بعد میری بڑی بیٹی کی عمر کا رشتہ میرے رشتہ داروں میں سے آ گیا تھا۔ وہ لوگ بہت کھاتے پیتے گھرانے سے تھے اور لڑکا بھی دبئی میں نوکری کرتا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے امیر گھرانے سے میری بیٹی کا رشتہ آئے گا۔ میں نے فوراً ان کو ہاں کر دی تھی، لیکن شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ چند دنوں بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ انتہائی لالچی طبیعت کے لوگ تھے اور ان کو شادی میں ڈھیروں جہیز بھی چاہیے تھا۔ لیکن میری اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹی کو لاکھوں کا جہیز دے سکتی۔ اس لیے کچھ دنوں تک میں نے یہ رشتہ قائم رکھا اور پھر امبر کے کہنے پر وہ رشتہ ختم کر دیا تھا۔ امبر مجھے سمجھاتی رہتی کہ امی زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں، جہاں میرا نصیب لکھا ہوگا وہاں پر رشتہ ہو جائے گا، لیکن آپ میری وجہ سے خود کو اتنی ٹینشن میں نہ رکھیں۔ اب تینوں ہی برابر کی دکھنے لگی تھیں اور محلے پڑوس کی عورتیں آ کر بھی پوچھتی کہ تینوں ہی جوان ہو گئی ہیں، ابھی تک تم نے بڑی کا بھی نہ سوچا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اتنے سالوں سے جس بے فکری کی زندگی میں گزار رہی تھی وہ انسانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان مہربان جنات کی وجہ سے تھی، جو ایک رات یوں ہی بنا بتائے ہی چپکے سے یہاں سے چلے گئے تھے، اور میرا روزگار بھی جن کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ پھر برابر میں جو بنگلہ تعمیر ہو رہا تھا، اچانک ہی وہاں کا ٹھیکیدار آیا اور کہنے لگا کہ بہن، ہم نے سنا ہے کہ آپ کھانا اچھا بنا لیتی ہیں، اگر آپ ہمارے مزدوروں کا 2 وقت کا کھانا بنا کر دے دیا کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ہم آپ کو اس کے اچھے خاصے پیسے دے دیا کریں گے۔ مجھے ان کی بات سن کر خوشی ہوئی تھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ پھر دوسرے دن میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی مدد سے مزدوروں کے لیے کھانا تیار کیا اور بنا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ آتے میں انہیں اٹھا کر دے دیتی۔ ابھی میں کھانا بنا کر کمرے میں ہی گئی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے دیکھا تو دروازے پر وہی ٹھیکیدار تھا جو یقیناً کھانا لینے آیا تھا۔ میں نے کھانا اچھی طرح سے پیک کر کے رکھا تھا، پھر اٹھا کر اس ٹھیکیدار کے حوالے کر دیا اور آرام سے آ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ ابھی لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پھر جا کر دروازہ کھولا تو وہی ٹھیکیدار کھڑا ہوا تھا، مجھ سے کھانا مانگ رہا تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، بھائی، ابھی تو آپ مجھ سے کھانا لے کر گئے ہیں، تو اس کے چہرے پر واضح حیرانی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ نہیں بہن، میں تو ابھی ابھی منہ ہاتھ دھو کر آیا ہوں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ ابھی تک گیلے ہیں، سارے مزدور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ پھر وہ جو ابھی ابھی مجھ سے کھانا لے کر گیا تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی ٹھیکیدار ہی لگ رہا تھا۔ میں شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اس سے کہنے لگی، بس آپ آدھا گھنٹہ انتظار کریں، میں ابھی کھانا تیار کر دیتی ہوں۔ شدید پریشانی کے مارے میری حالت بری ہو گئی تھی۔ پھر میں نے امبر اور اپنی دونوں بیٹیوں کو بلایا اور کہنے لگی کہ جلدی کرو، کھانا تیار کر کے دو، مزدور ابھی تک بھوکے بیٹھے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ امبر بھی شدید حیران و پریشان تھی، بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو، بالکل پاگل لگ رہی ہیں، ابھی تو آپ نے کھانا دیا ہے ان کو اٹھا کر، پھر وہ دوبارہ لینے آ گئے اور آپ ہم سے اتنا کھانا دوبارہ بنوا رہی ہیں۔ لیکن میرے پاس تو اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں خاموشی سے بس جلدی جلدی کھانا بنانے میں لگی رہی اور پھر 40 منٹ کی محنت کے بعد میں نے آخر کار کھانا تیار کر لیا تھا اور پھر ٹھیکیدار کے حوالے کر دیا۔ مجھے شدید رونا آ رہا تھا، اتنا پریشان ہو گئی تھی کہ مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا اور چپ چاپ بستر پر لیٹ کر رونے لگی۔
پھر دوسری رات حبس اور گرمی کی وجہ سے مجھے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں یوں ہی چھت پر جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ سامنے وہی بلڈنگ تھی جو زیر تعمیر تھی۔ اچانک ہی مجھے چاند کی ہلکی سی روشنی میں بہت سے سائے اس بلڈنگ میں گھومتے پھرتے دکھائی دیے تھے۔ میں غور سے دیکھنے لگی، وہ سارے ایک جیسے تھے اور ان کی شکل بھی واضح دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سائے پوری بلڈنگ میں یوں اچھلتے پھر رہے تھے جیسے کسی چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ میں کافی دیر تک غور سے دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی پلٹی تو اچھل پڑی۔ میرے سامنے وہی آدمی اور عورت کھڑے تھے جو مجھ سے کھانا بنوا کر لے جاتے تھے۔ میں انہیں یوں اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پھر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، گھبراؤ مت، ہم تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہم یہاں پر دوبارہ رہنے آ گئے ہیں، کیونکہ جس جگہ پر ہم گئے تھے وہاں ہمارے بچے رہ نہیں پا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ یہاں پر آنا پڑا۔ ویسے بھی جلدی ہی یہاں پر ایک بنگلہ بن جائے گا، پھر تو ہمارے لیے یہاں پر رہنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ جو تم نے آج ہمیں کھانا کھلایا تھا، اس کا انعام ہم تمہیں دینے آئے ہیں۔ تم حیران ہو رہی ہوگی کہ کون سا کھانا؟ جب تم ان انسانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو اس کی خوشبو ہمیں بھی محسوس ہو رہی تھی اور ہم خود کو کھانا کھانے سے باز نہ رکھ سکے۔ اس لیے میرا شوہر اس ٹھیکے دار کے حلیے میں آیا اور تم سے وہ کھانا لے کر چلا گیا تھا، لیکن بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ تم اتنی پریشان ہو، اسی لیے ہم تمہیں حقیقت بتانے چلے آئے۔ تم اب بھی ہمیں کھانا بنا کر دو گی؟ وہ بڑی آس سے مجھے کہہ رہے تھے۔ میں اسے انکار نہ کر سکی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر دوسرے دن میں ڈھیروں کھانا بنا رہی تھی، ایک طرف مزدوروں کے لیے تو دوسری طرف ان نظر نہ آنے والی مخلوق کے لیے جس کا صرف مجھے علم تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے اس بلڈنگ میں آ کر رہنے لگے تھے جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ میری تینوں بیٹیاں کہتی کہ امی، آپ اتنے سے مزدوروں کے لیے اتنا کھانا کیوں بناتی ہیں؟ لیکن میں خاموش رہتی۔ میں اس حقیقت سے ان کو دور رکھنا چاہتی تھی کہ مزدوروں کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی دوسری مخلوق بھی رہائش پذیر ہے۔ پھر دوسرے دن کھلبلی سی مچ گئی جب سارے مزدور ٹھیکے دار کو کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر کام نہیں کر رہے۔ یہاں پر رات کو عجیب سی ہلچل محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی ہمارے آس پاس گھوم رہا ہو۔ کوئی نہ کوئی مخلوق یہاں ضرور رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ اب جو اس جگہ کا مالک تھا جس نے یہ کھنڈر سا گھر خریدا تھا، وہ بھی پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا کام رک گیا تھا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اگر وہ یہاں سے چلے جاتے تو ایک بار پھر سے مجھے پریشانی اٹھانا پڑتی۔ اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی صورت یہاں سے جائیں۔ دوسری رات کو میں پریشان بیٹھی انہیں یاد کر رہی تھی کہ اچانک ہی وہ دونوں میرے سامنے آ گئے اور پھر میں انہیں کہنے لگی، اس بلڈنگ کا مالک کسی بڑے عامل کو بلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عامل آئے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، اس لیے میں تمہیں پہلے سے ہی کہہ رہی ہوں، اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر تمہیں یا تمہارے بچوں کو کوئی نقصان ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی نہیں معاف کر پاؤں گی۔ میں نے تمہیں اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ پھر وہ جن زادی کہنے لگی، اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے اور نہ ہی وہ مالک یہاں پہ گھر تعمیر کر سکے گا، بلکہ تم اس بلڈنگ کو خرید کر وہاں پر بنگلہ بناؤ گی۔ میں اس کی اس بات پر حیران تھی۔ پھر کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بھلا میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہ میں اس جگہ کو خرید کر اپنا گھر بنا سکوں؟ پھر اس جن زادی نے اپنی چادر میں سے ایک تھیلا نکال کر میرے حوالے کیا اور کہنے لگی، یہ لو اور اپنی قسمت بدل لو۔ میں نے حیرانی سے اس تھیلے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جب کھول کر دیکھا تو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تھیلا پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جن زاد اور جن زادی کہنے لگے، ہم اس آدمی کے مزدوروں کو اتنا پریشان کریں گے کہ وہ خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے، اور پھر چند دن بعد تم اس کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ اگر وہ یہاں پر گھر نہیں بنانا چاہتا تو وہ اس جگہ کو مجھے دے دے۔ ہم تمہاری ہر کام میں مدد کریں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
ان کی دی ہوئی دولت اتنا زیادہ تھی کہ میں آرام سے اپنی تینوں بیٹیوں کی اس سے شادی کر سکتی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے وہ جگہ خرید کر پوری زندگی اس میں گزار سکتی تھی۔ اسی لیے مجھے ان کی باتوں پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ دوسرے دن جب میں نے دیکھا وہاں پر کام کرنا بند ہو گیا تو سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ بلڈنگ کا مالک کسی عامل کو بلا کر یہاں پر پڑھائی کرانا شروع کر دے، میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ پھر میں نے جب اس سے اس جگہ کو خریدنے کی بات کی تو وہ حیرانی سے کہنے لگا، بی بی یہ جگہ صحیح نہیں ہے، تم اکیلی عورت بھلا وہاں کیسے رہ سکتی ہو، جب میرے جیسا مرد وہاں پر گھر بناتے ہوئے گھبرا رہا ہے۔ لیکن میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں شروع سے ہی اس جگہ پر رہ رہی ہوں، اس گھر کو خریدنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ پھر جب میں نے اس کی منہ بولی قیمت ادا کی تو وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی میں اس جگہ کو خرید کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ چند دن بعد 4 لوگوں کی موجودگی میں نے ساری رقم اس کے حوالے کر دی تھی، تو بدلے میں اس نے اس جگہ کے کاغذات میرے حوالے کر دیے تھے۔ پھر چند دن بعد لوگوں نے دیکھا جب میں نے وہاں پر کام کروانا شروع کیا، اتنا پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا تھا، یہ سب لوگ دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ لیکن میں نے وہاں پر ایک شاندار بنگلہ بنوا لیا تھا۔ لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھی کہ ایک بیوہ عورت، وہ بھی 3 بیٹیوں کا ساتھ، آخر یہ سب اس نے کیسے کیا؟ لیکن مجھے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دینا تھا۔ میں یہ حقیقت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جو اس کھنڈر نما گھر میں پہلے شروع سے ہی رہتے آئے تھے، آخر انہوں نے وہیں پر رہنا تھا میرے ساتھ۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جیسے ہی میں اس بنگلے میں شفٹ ہوئی تو بڑے بڑے لوگوں کے گھرانے سے میری بیٹیوں کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ شاید لوگ دولت دیکھ کر رشتے طے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم اگر اس گھر میں رشتہ کریں گے تو لڑکی کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈھیروں جہیز بھی ملے گا۔ پھر اپنی تینوں بیٹیوں کے رشتے طے کر دیے اور اب انہیں رخصت کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ جن زادے اور جن زادیاں اب بھی ایک کمرے میں میرے ساتھ اسی طرح رہتے تھے جیسے وہ پہلے رہا کرتے تھے، لیکن ان کی موجودگی کی خبر صرف مجھے ہے اور میں یہ راز ہمیشہ اپنے سینے میں دفن کر کے رکھنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا جب ان کے بچوں نے میری بیٹیوں کی شادی میں بھرپور شرکت کی اور ہر طرح سے لطف اٹھایا، انہوں نے میری ہر ممکن مدد کی، مجھے غریب اور بیوہ عورت سے ایک کوٹھی والی امیر عورت بنا دیا تھا۔ اگر اس کرائے کے گھر میں رہتی تو شاید کبھی بھی میری بیٹیوں کے اچھے رشتے نہ آتے، کیونکہ لوگ گھر اور دولت دیکھ کر رشتے طے کرتے ہیں، نہ کہ لڑکیوں کو دیکھ کر۔ آج تینوں ہی اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہیں، لیکن میری بڑی بیٹی امبر کو شاید کچھ اندازہ ہے ان سب چیزوں کا۔ تبھی مجھ سے آ کر کہتی کہ امی، آخر راتوں رات ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ کی قسمت ہی بدل گئی؟ پھر میں اسے کہتی، جو باتیں چھپی ہوتی ہیں ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے، یہی اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ کہنے سے انہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے۔ آج میں اس بڑی بلڈنگ میں اکیلی رہتی ہوں، لیکن صرف لوگوں کی نظر میں، لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ بلڈنگ میں وہ بھی آباد ہیں۔ رات کو جب اٹھتی ہوں تو ہنسنے، بولنے اور چلنے پھرنے کی آوازیں مجھے باقاعدہ سنائی دیتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کئی بچے میرے آس پاس کھیل رہے ہوں، لیکن پھر میں انہیں محسوس کر کے سونے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے کوئی خوف یا ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو شاید بہت پہلے پہنچا دیتے، لیکن انہوں نے تو میرا شروع سے ہی فائدہ کیا تھا۔ میرے ہاتھ کا کھانا انہیں اتنا پسند آ گیا تھا کہ بدلے میں انہوں نے میرے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کی بھی زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ میرا سب سے چھوٹے والا داماد آتا تو وہ مجھے کہتا کہ آنٹی، آپ مجھے گھر داماد بنا لے، آخر آپ اس بڑی بلڈنگ میں اکیلی کیسے رہتی ہوں گی؟ لیکن میں اسے صاف انکار کر دیتی اور کہتی کہ نہیں، مجھے عادت ہو گئی ہے، مجھے ایسے ہی رہنا اچھا لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی یہ راز کوئی اور بھی جان لے۔ میرے ساتھ رہنے والی
اور بھی مخلوق ہے، شاید انہیں یہ پسند نہ آئے کہ کوئی انہیں تنگ کرے۔ اکثر رات کے 12 بجے اٹھ کر میں لذیذ کھانا بنا رہی ہوتی، کھانے والے لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ کھانے کے لیے رات کو آ جاتے۔ ان کی ہاہاکار اس بلڈنگ میں باہر بھی جاتی اور لوگ توبہ توبہ کرتے ہوئے اس بلڈنگ کے سامنے سے گزر کر چلے جاتے۔ آج بھی لوگ حیرت میں مبتلا ہیں کہ اکیلی عورت، وہ بھی اتنی بڑی بلڈنگ میں، اتنے آرام سے رہ رہی ہے، بنا کسی ڈر اور خوف کے۔ مجھے ان کی حیرانی دیکھ کر ہنسی آتی۔ زندگی کی تکلیفیں اور پریشانیاں لوگوں کے دلوں سے بہت سے ڈر اور خوف کو اکثر دور کر دیا کرتی ہیں، اور یہی شاید مجھ جیسی اکیلی عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔